ماشاءاللہ غور سے سنو، مشکاں شریف جلد اول کتاب الایمان صفحہ نمبر 11 کی حدیث سنو۔ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه قال يا محمد اخبرني عن الاسلام قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رياء الشاي يتطاولون في البنيان ثم انطلق قال فلبثت مليا قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال عليه السلام فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم زور سے بول دو سبحان اللہ الشاملہ وآلائه الكاملہ والصلاة على محمد المصطفى وعلى آله المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز حضرات، یا حضرات کی محبت ہے، خصوصیت کے ساتھ عزیز گرامی نقیب جلسہ حافظ و قاری محمد فیروز عنبر صاحب کی محبت اور صاحب خانہ کیا نام ہے ناظر اور اقبال صاحب دونوں بھائیوں کی محبت، باپ اور بیٹے دونوں کی محبت، اور اس بستی کے رہنے والے تمامی مسلمان بھائیوں کی محبت جو میں آپ کے درمیان بغرض خطاب شرکت کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے۔ یہ ناچیز لگ بھگ آج پورے بھارت میں 30 برسوں سے تقریر کرتا ہے، لیکن مجھے پریشانی اگر کبھی ہوتی ہے تو بس اس بات سے ہوتی ہے کہ سیٹنگ صحیح نہیں ہوتی، مائک گڑبڑ نہیں ہے، مشین گڑبڑ نہیں ہے۔ کمپیوٹر بنانے والوں نے کمپیوٹر بنا دیا، لیکن جس کو چلانا آئے گا وہی تو چلائے گا۔ موبائل کمپنی نے موبائل بنا دیا، موبائل کی غلطی نہیں ہے، موبائل چلانا آئے گا تبھی تو موبائل چلائے گا۔ تو سیٹنگ کا معاملہ ہے، جیسے سبزی میں نمک تیز پڑ جائے تو بھی بے مزہ اور کم پڑے تو بھی بے مزہ، ایسے ہی مائک میں بیس ہے، بیس اگر بند کر دے تو بولنے والے کا کلیجہ پھٹ سکتا ہے،
اور آواز بالکل پھیکی لگے گی، پھیکی. اور اگر بڑھا دیا جائے تو ڈھک ڈھک کی آواز پیدا ہوگی. بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو ان سب چیزوں کا خیال رکھا جائے. ہم لوگ تو چاہتے ہیں کہ بولے، اور مولانا ربانی یا ہماری جماعت کے جو بھی نعت خواہ ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ اچھے انداز میں پڑھیں، لیکن سیٹنگ کا معاملہ ہے. بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھیں. جو کچھ کمی ہوگی معاف کیجیے گا. بالکل ادب سے بیٹھیں. آج میں اپنی تقریر میں خاص باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. پہلی بات تو یہ بتانا چاہوں گا اسلام کس کو کہتے ہیں. دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا ایمان کس کو کہتے ہیں. تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا دونوں میں رشتہ تعلق کیسا ہے. چوتھی بات یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو توبہ کرنے کا کیا طریقہ ہے، گناہوں سے معافی مانگنے کا کیا طریقہ ہے. پانچویں بات یہ بتانا چاہوں گا بیوی کا شوہر پر حق کیا ہے اور شوہر کا بیوی پر حق کیا ہے. باپ کا بچوں پر حق کیا ہے اور بچوں کا ماں باپ پر حق کیا ہے. بس اتنی سی بات آج آپ کو میری تقریر میں سماعت کرنی ہے. بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھیں. آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے داتا و آقا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، گل باغ رسالت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طیب و نزہت، جن کی شان آتینا کل کوثر، شافع محشر ساقی کوثر، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، کائنات کی شان، مومنوں کی جان، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب لوگ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں، زور سے پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اجازت ہے؟ زور سے بولو، اجازت ہے؟ بابو لوگ، آپ لوگ یہ مت سوچئے گا کہ مولانا بہت لمبی چوڑی تقریر کریں گے. ٹھنڈی کا موسم ہے، ہوا چل رہی ہے، آپ بھی بولیے. آپ پر بھی سردی حملہ کر رہی ہے اور اس ناچیز پر بھی بولیے سردی حملہ کر رہی ہے. تو آپ کو بھی حملہ سے بچنا ہے اور مجھے بھی خود کو بچانا ہے. تو بالکل آپ ادب سے بیٹھیں، بس دل لگا کر بیٹھیں. 1 بجے تک کتنا ٹائم ہو رہا ہے؟ 1 بج رہا ہے. کتنا ٹائم ہو رہا ہے؟ 12:17. زیادہ سے زیادہ 1:30 بجے یا زیادہ سے زیادہ 1:35 سے 40 پہ تقریر ختم ہوگی. بالکل ادب سے بیٹھیں، ہوش میں بیٹھیں. شعر ملاحظہ فرمائے. شاعر لکھتا ہے اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون ہے روا 4 یار کا، تیری رگوں میں خون ہے روا 4 یار کا، اور نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. میرے دوست، میرے عزیز، میرے بچے، میری پیاری ماں بہن، ابھی میں نے جس آیت کو موضوع بنایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے طور سے داخل ہو جاؤ، مکمل طور سے داخل ہو جاؤ. اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو 5 وقتہ نماز کی پابندی کرو، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو رمضان کا 1 مہینے کا روزہ رکھا کرو، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر مالدار ہو تو زکوٰۃ دیا کرو، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو
रसूल से मोहब्बत करते हो तो याद रखो, शराब जुए सट्टों से बचा करो, बुरे कामों से बचा करो, मुकम्मल मुसलमान बनो, पूरे मुसलमान बनो, आधे मुसलमान मत बनो। कुरान कहता है ईमान वालो इस्लाम में पूरे तौर से दाखिल हो जाओ, मुकम्मल तौर से दाखिल हो जाओ, आधे मुसलमान मत बनो बल्कि पूरे पूरे मुसलमान बनो। मतलब यह है कि अल्लाह पर ईमान भी रखो और अल्लाह की फरमाबरदारी भी करो, रसूल पर ईमान भी रखो और रसूल की इताअत भी करो, तब तुम पक्के मुसलमान कहलाओगे, तब तुम इज्जतदार मुसलमान कहलाओगे, तब तुम अच्छे मुसलमान कहलाओगे। आए मुसलमान, आप अपने मजहब पर जितना भी फख्र करो कम है। इधर देखिए, हमारा मजहब खुद बेहतर है, आपको भी बेहतर बनाना चाहता है। हमारा मजहब साफ सुथरा है, पाक और पवित्र है, तुमको भी पाक और पवित्र बनाना चाहता है। इस्लाम खुद अच्छा है, तुमको भी अच्छा बनाना चाहता है। इस्लाम दुनिया में सबसे बेहतर दीन है, तुमको भी सबसे बेहतर आदमी बनाना चाहता है। इसलिए मुसलमान बनो, पक्के मुसलमान बनो, कच्चे मुसलमान मत बनो। आज हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, आज हमारा नाम अब्दुल्ला और अब्दुल सत्तार है, लेकिन कसम खुदा आज हमारा तरीका ऐसा है, हमारा किरदार ऐसा है कि दुनिया देखकर मजाक उड़ा रही है। वो काम मत करो कि दुनिया तुम पर उंगली उठाए, वो काम मत करो कि दुनिया देखकर तुम्हारा मजाक उड़ाए। कसम खुदा, पहले हम ट्रेनों में चलते थे, गाड़ियों में चलते थे, लोग हमारी इज्जत किया करते थे कि देखो मुसलमान जा रहा है, इस्लाम का मानने वाला जा रहा है। मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता, मुसलमान शराब नहीं पी सकता, मुसलमान जुआ नहीं खेल सकता, मुसलमान धोखा नहीं दे सकता। लेकिन आज हमारी हालत ऐसी हो गई है कि दुनिया मजाक उड़ा रही है। कसम खुदा, आज भी तुम इज्जत पा सकते हो। आपका कुरान कहता है व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, दुनिया में तुम ही इज्जत वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही मर्तबे वाले रहोगे। शर्त यह है तुम्हारा ईमान पक्का रहे, तुम सच्चे पक्के मुसलमान बनो, दुनिया जरूर तुम्हारे कदमों में झुकेगी, दुनिया तुम्हारी जरूर इज्जत करेगी। शर्त यह है सच्चे पक्के मुसलमान बनो। हदीस तो सुनाऊंगा, लेकिन आपको 2 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। मेरी तरफ देखिए, आप समझते हैं मुसलमान उसको कहते हैं जिसका नाम अब्दुल्ला है, मुसलमान उसको कहते हैं जो मुस्लिम घराने में पैदा हो गया, मुसलमान उसको कहते हैं जिसका बाप मुसलमान है, इसका नाम मुसलमान नहीं है। मुसलमान उसको कहते हैं जो दिल से अल्लाह रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत करे और जाहिरी जिंदगी शरीयत के मुताबिक रखे, जाहिरी जिंदगी शरीयत के मुताबिक रखे। मुसलमान उसको कहते हैं जिसका चेहरा शरीयत के मुताबिक हो, जिसका कपड़ा शरीयत के मुताबिक हो, जिसका किरदार शरीयत के मुताबिक हो, जिसकी गुफ्तार शरीयत के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि नाम पूछने की जरूरत ना पड़े कि तुम्हारा नाम क्या है, आदमी गुफ्तगू सुनकर समझ जाए ये मुसलमान की औलाद है, आदमी किरदार देखकर कह दे ये मुसलमान की औलाद है, आदमी दूर से देखकर पहचान ले ये नबी का सच्चा पक्का गुलाम है। इसका नाम मुसलमान है। लेकिन आज हमारे हालात ऐसे हो चुके हैं कि दुनिया बोलो मजाक उड़ा रही है। आज भी तुम इज्जत पा सकते हो, शर्त यह है अपनी मस्जिदों को आबाद रखो, शराब जुआ सट्टा से बचो, चोरी डकैती से बचो, खाओ तो हलाल खाओ, कमाओ तो हलाल कमाओ, हराम से बचो। एक बात याद रखो, हराम पैसा अगर आपने इधर देखिए अरबों कमा लिया मगर बरकत नहीं होगी। बीवी ऐसी बीमारी में मुब्तला होगी कि 1 महीने में 1 करोड़ खर्च हो सकता है। आप ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाओगे कि 1 करोड़
ایک مہینے میں خرچ ہو سکتا ہے. اللہ نے حلال میں برکتیں دی ہے اور حرام میں کوئی برکت نہیں ہے. تو کماؤ تو حلال کماؤ, حرام سے بچو. جہاں رہو مسلمان بن کر رہو, نماز کی پابندی کرو, اللہ کا خوف رکھو, اور کوئی غلطی ہو جائے تو اکڑ کے مت رہو, توبہ کرو, توبہ, اللہ سے معافی مانگو. اللہ غفور الرحیم ہے, تمہارے گناہ بخش دے گا. آج آپ میری پوری تقریر سنیے, اجازت ہے تو میں آپ کو پہلے حدیث سناؤں, اور جیسے جیسے وعدہ کیا ہے وعدے کے مطابق اپنا پیغام آپ تک پہنچاؤں. کوئی اٹھک بیٹھک نہ کرے گا. میری نظر سب کو دیکھ رہی ہے, کون گٹکا کھا رہا ہے, کون تمباکو کھا رہا ہے. اگر آپ کھا رہے تو چپ چاپ کھائیے, اگر گٹکا کھا رہے تو چپ چاپ کھائیے. عزت سے بیٹھیے, جلسے میں آئیے تو جلسے کی قدر کیجیے. ہمارے جناب اقبال صاحب نے اور جناب ناظر صاحب نے یہ اپنے بچوں کا, بولو, باپ بیٹے نے مل کر کے اپنے بچوں کا, اپنے پوتے کا عقیقہ کروایا ہے. عقیقہ کرنا سنت ہے. آپ اس محفل بابرکت میں تشریف فرما ہے, بالکل ادب سے بیٹھے. اجازت دے تو میں آپ کو حدیث سناؤں, بہت شاندار حدیث. سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ, غور سے سنو. مشکان شریف جلد اول کتاب الایمان صفحہ نمبر 11 کی حدیث سنو. ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه قال يا محمد اخبرني عن الاسلام قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا قال صدقت فاجبنا له يسأله ويصدقه قال فاخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فاخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رياء الشاي يتطاولون في البنيان ثم انطلق قال فلبثت مليا قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال عليه السلام فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. زور سے بول دو سبحان اللہ. اجازت ہے جلدی بولو, اجازت ہے. میں نے لمبی حدیث سنا دی لیکن لگتا ہے کہ آپ تھک گئے. ارے بولو تھکے تو نہیں. ادھر دیکھیے, ایسا نہیں ہے کہ لوگ صرف غلام ربانی کو دیکھنا چاہتے ہیں, لوگ جناب عظمت صاحب کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں, لوگ شمیم فیضی کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں. تو ذرا چہرہ ادھر پھیر کے بیٹھیے, کان میری طرف رہے, کان میری طرف رہے, چہرہ بولیے ان لوگوں کی طرف, تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ بولو ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. اجازت ہے جلدی بولو, اجازت ہے. بابو میں نے مشکات شریف کی پہلی حدیث ادھر دیکھیے, جو کچھ لمبی ہے میں نے آپ کو سنا دیا, بہت شاندار مطلب ہے, مطلب سنیے ادھر دیکھیے. حضرت عمر کہتے ہیں
ایک دفعہ ہم لوگ نبی کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے. کیا کر رہے تھے؟ زور سے بولو. ایک دفعہ ہم لوگ نبی کی بارگاہ میں، زور سے بولو، آگے بیٹھیے، آگے تھوڑا بڑھیے. ادھر دیکھیے، حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگ نبی کی بارگاہ میں، زور سے بولو، بیٹھے ہوئے تھے. اچانک ایک بڑا خوبصورت نوجوان سفید رنگ کا کپڑا پہنے ہوئے، کالے کالے، ادھر دیکھیے، گیسو، کالی کالی زلفیں، اور بڑا حسین، بڑا خوبصورت نوجوان نبی کی بارگاہ میں آیا. حضرت عمر کہتے ہیں وہ اتنا حسین خوبصورت تھا، سفید رنگ کا کپڑا پہنے ہوئے، اتنا شاندار باروب تھا، لمبا چوڑا نوجوان، بڑا خوبصورت نوجوان آیا اور نبی کی بارگاہ میں بیٹھ گیا. لیکن بیٹھنے کا انداز دیکھیے، ادھر دیکھیے، اپنے دونوں گھٹنوں کو نبی کے دونوں گھٹنوں سے ملا دیا. زور سے بولو. اپنے دونوں گھٹنوں کو نبی کے دونوں گھٹنوں سے ملا دیا، یعنی نبی کے گھٹنوں سے سٹا دیا. اور سٹانے کے بعد جیسے اپنے لوگ اتحیات میں بیٹھتے ہیں، اسی انداز میں اپنا ہاتھ زانو پر رکھ کر بیٹھ گیا. حضرت عمر کہتے ہیں وہ ایسا نوجوان تھا کہ نہ تو مکے کا معلوم ہوتا تھا، نہ مدینے کا معلوم ہوتا تھا. وہاں پر صحابہ موجود تھے، اگر وہ مکے کا ہوتا تو مکے والے ضرور ان کو پہچان لیتے، اگر مدینے کا ہوتا تو مدینے والے ان کو ضرور پہچان لیتے. کوئی ان کو پہچان نہیں سکا. نبی کی بارگاہ میں آیا اور بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کا انداز دیکھا آپ نے، اپنے دونوں گھٹنوں کو نبی کے دونوں گھٹنوں سے ملا کر جیسے اپنے لوگ اتحیات میں بیٹھتے ہیں اسی انداز میں وہ بیٹھ گیا. بیٹھنے کے بعد نبی سے پوچھنے لگا، ادھر دیکھیے، نبی سے 5 سوال کیا. کئی سوال؟ زور سے بولو. نبی سے 5 سوال کیا، دھیان سے سنیے گا. پہلا سوال کیا، اے اللہ کے نبی، اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ تاکہ مسلمانوں کو معلوم ہو جائے اسلام کیا چیز ہے. تو نبی نے جواب دیا، الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. نبی نے ارشاد فرمایا اسلام کہتے ہیں کہ تم زبان سے کلمے کا اقرار کرو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دوسرے نمبر پر 5 وقتہ نماز پڑھا کرو، رمضان کا روزہ رکھا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، اور اگر اللہ نے طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے، مالدار بنایا ہے، تو خانہ کعبہ کا حج بھی کیا کرو. ادھر دیکھیے، جیسے نبی نے اتنا کہا، وہ نوجوان کیا کہتا ہے جانتے ہیں؟ ادھر دیکھیے، وہ نوجوان کہتا، اے نبی آپ نے صحیح کہا. کیا کہا؟ اے نبی آپ نے سچ فرمایا، صحیح فرمایا. غور سے سنیے، جب اس نے جیسے کہا کہ آپ نے صحیح فرمایا تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس کا یہ جملہ ہم لوگوں کو پریشان کر ڈالا. اے اللہ، یہ سوال بھی کر رہا ہے اور جواب ملنے پر جواب کی تائید کر رہا ہے. سوال سے تو پتہ چلتا ہے معلوم نہیں ہے، مگر جب تائید کر رہا ہے تو لگتا ہے اسے سب پہلے سے معلوم ہے. اس کے جواب، اس کی تائید نے صحابہ کو پریشان کر دیا، لیکن صحابہ ادب سے بیٹھے رہے. اب سنیے، اس نے دوسرے نمبر پر سوال کیا،
اے اللہ کے نبی، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کے بارے میں بتا دیا جائے تاکہ ایمان والوں کو معلوم ہو جائے ایمان کیا چیز ہے۔ تو نبی نے ارشاد فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ نبی نے ارشاد فرمایا ایمان کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ پر ایمان رکھو، اس کے رسولوں پر ایمان رکھو، اس کی کتابوں پر ایمان رکھو، فرشتوں پر ایمان رکھو، قیامت پر ایمان رکھو، اور تم لوگ اپنے اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھو۔ اس کا نام ایمان ہے۔ ادھر دیکھیے، جیسے نبی نے دوسرے سوال کا جواب دیا تو اس نے پھر کہا کہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ کیا کہا؟ زور سے بولو۔ آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ غور سے سنیے، پھر اس نے نبی سے سوال کیا اے اللہ کے نبی، ہم نماز ضرور پڑھتے ہیں، روزہ ضرور رکھتے ہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں کہ نماز کیسے پڑھی جائے، سجدہ کیسے کیا جائے۔ اے اللہ کے نبی، جب ہم لوگ سجدے میں جاتے ہیں تو خیال بہکتا ہے، دماغ ادھر ادھر بھاگتا ہے، خیال بٹتا ہے، نماز پڑھے تو کس طرح پڑھے، کیسے پڑھے؟ تو غور سے سنیے، نبی نے تیسرے سوال کا جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ جواب سنیے اور آپ بھی نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھیے۔ نبی نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ نبی نے ارشاد فرمایا اے نمازی، اے نمازی، جب تم نماز پڑھا کرو تو اتنا خیال رکھو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں خدا کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ خیال پیدا نہ ہو، یہ بات پیدا نہ ہو، یہ تصور پیدا نہ ہو تو اتنا ضرور خیال رکھنا کہ چلو چلو میں خدا کو نہیں دیکھ رہا ہوں مگر خدا تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر کسی نے نماز میں یہ خیال کیا تو کبھی دماغ نہیں بٹے گا۔ آج کا مسلمان نماز پڑھتا ہے تو سر سجدے میں، خیال امریکہ میں۔ ارے زور سے بولو۔ آج کا مسلمان نماز پڑھتا ہے تو سر سجدے میں، خیال جاپان میں گھومتا ہے۔ نماز ادھر دیکھیے، تیسرا سوال کیا گیا نماز کیسے پڑھے کہ دماغ، خیال نماز میں حاضر رہے، نماز سے ادھر ادھر نہ بٹے۔ تو نبی نے ارشاد فرمایا جب تم نماز پڑھا کرو تو اتنا خیال رکھو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، اپنے خدا کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ خیال پیدا نہ ہو، یہ تصور پیدا نہ ہو، یہ بات پیدا نہ ہو تو اتنا ضرور خیال رکھنا کہ چلو چلو میں نہیں دیکھ رہا ہوں مگر خدا تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ کئی سوال ہوئے؟ زور سے بولو، بولو کئی سوال ہوئے؟ جلدی بیٹھو۔ اے بابو چینل والے ادھر دیکھیے، چینل والے مت پوچھئے جناب، ہمارے بچوں چینل میں ادھر دیکھو، آپ لوگ خطرناک چیز کو زیادہ پھیلاتے ہو۔ ارے زور سے بولو، جو خطرے والی چیز ہوتی ہے خطرے کی گھنٹی آپ ہی لوگ بجواتے ہیں۔ اس لیے کچھ دنوں کے بعد تو میں چینل والوں پر پابندی لگانے والا ہوں۔ ادھر دیکھیے، اس لیے کہ آپ لوگ پوری تقریر نہیں بلکہ بولیے تھوڑا سا کاٹ کر کے اس کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، زبان تو ہے پھسل جاتی ہے۔ ارے زور سے بولو، جوش میں آدمی کبھی کبھی زبان پھسل جاتی ہے۔ میری طرف دیکھیے، ادھر دیکھیے، کئی سوال ہو گئے؟ زور سے بولو، 3۔ چوتھا سوال اس نے نبی سے کیا کیا؟ ادھر دیکھیے، انور صاحب کیا بات کر رہے ہیں، ایک تو آخری وقت ہے اور آپ
لوگ اگر ایسے کریں گے تو دل بٹے گا. اور بولیے اجازت ہے؟ ماشاءاللہ یہ لوگ ذمہ دار آدمی ہیں. اجازت ہے؟ ادھر دیکھیے سوال کرنے والے، ادھر دیکھیے سوال کرنے والے نے نبی سے 5 سوال کیا. کئے سوال کر چکے؟ زور سے بولو. 3. اب چوتھا سوال کیا، اے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ کیا پوچھا؟ زور سے بولو. اے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ قیامت کب آئے گی، کس مہینے میں آئے گی، کس سال میں آئے گی، کس دن میں آئے گی، یہ پوچھنے کا مقصد تھا. اسی لیے نبی نے ان کا جواب کیا دیا. جواب سنیے. پوچھنے والوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ تو نبی نے جواب دیا مل مسئول عنہا بعالم من السائل. نبی نے ارشاد فرمایا اے قیامت کے بارے میں پوچھنے والے، اے قیامت کے بارے میں پوچھنے والے مسئول سائل سے زیادہ خبردار نہیں. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے اے پوچھنے والے تم خود ہی زیادہ جانتے ہو، کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا کہا؟ تم خود ہی زیادہ جانتے ہو، کیوں پوچھ رہے ہو؟ ادھر دیکھیے اس کا مطلب پوچھنے والا جو پوچھ رہا ہے کوئی امریکہ لندن کا نہیں، وہ کہاں کا تھا؟ آخری میں پتا چلے گا. کئی سوال کیا؟ زور سے بولو. 4. تو نبی نے کیا جواب دیا؟ زور سے بولو. نبی نے کیا جواب دیا؟ چوتھے سوال کا جواب دیا اے پوچھنے والے مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی تم تو خود زیادہ جانتے ہو، کیوں پوچھ رہے ہو؟ حضرات یہ 4 سوال ہو گئے. اب 5واں آخری سن لیجئے. آخری انہوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی اگر قیامت کے بارے میں نہیں بتائیں گے تو کچھ نشانیاں بتا دیجئے، کچھ پہچان بتا دیجئے تاکہ ہم اسے دیکھ کر اندازہ لگا لے قیامت قریب آ گئی ہے. تو نبی نے جواب دیا، نبی نے جواب دیا انت لدل امت ربتها وانتر الحفات العرات العالت رياء الشاي يتطاولون في البنيان ثم انطلق قال فلبست مليا قال يا عمر اتدري من السائل قلت الله ورسوله اعلم قال عليه السلام فانه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم. غور سے سنیے. اس نے 5واں سوال کیا اے اللہ کے نبی قیامت کی کچھ نشانی بتا دیجئے. تو نبی نے جواب دیا کہ جب تم دیکھو گے کہ اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے لگے، جس وقت تم دیکھو گے کہ اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرنے لگے اور ننگے پاؤں چلنے والے لوگ، بکری چرواہے لوگ، بھینس چرانے والے لوگ، ننگے پاؤں چلنے والے لوگ، بکری چرواہے لوگ جب حکومت کرنے لگے تو سمجھ لینا قیامت قریب آ گئی ہے. ادھر دیکھیے کئی سوال کیا؟ زور سے بولو. 5 سوال کرنے کے بعد وہ چپ چاپ اٹھا چلا گیا. جب چلا گیا ادھر دیکھیے وہ نوجوان جب چلا گیا تو نبی نے پوچھا اے عمر جانتے ہو وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، ان کا نام کیا تھا؟ حضرت عمر کہتے ہیں سرکار نہ تو وہ مکے کے تھے نہ تو وہ مدینے کے تھے، ورنہ ہم میں سے ان کو ضرور کوئی نہ کوئی پہچان لیتا. یہ اللہ کے رسول وہ کہاں کے تھے؟ اتنے حسین، اتنے خوبصورت کہ آج تک میں نے اپنی نظروں سے اتنا حسین نہ تو مکے میں کہیں دیکھا نہ مدینے میں کہیں دیکھا. اتنا سننا تھا. نبی نے فرمایا فَإِنَّهُ جِبْرِيلٌ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ. وہ اللہ کے پیارے فرشتے انسان کی شکل میں حضرت جبریل تھے جو تم لوگوں کو تمہارا دین سکھا رہے تھے، مجھ سے پوچھ رہے تھے. پوچھنے کا مقصد کیا تھا؟ سن لو. پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ اسلام بتانے کی چیز ہے، اسلام بتانے کی چیز ہے.
تم اسلام کے بارے میں پوچھتے رہنا، ایمان بتانے کی چیز ہے، ایمان کے بارے میں پوچھتے رہنا، نماز بتانے کی چیز ہے، نماز کے بارے میں پوچھتے رہنا، مگر قیامت بتانے کی چیز نہیں ہے۔ اس لیے اے بیٹھنے والے لوگ کان کھول کر سن لو، کبھی اپنے نبی سے قیامت کے بارے میں مت پوچھنا، کیونکہ قیامت بتانے کی چیز نہیں، چھپانے کی چیز ہے۔ قیامت راز الہی کا نام ہے، قیامت سر الہی کا نام ہے، اور پیغمبر کا کام اللہ کے راز کو کھولنا نہیں ہے، بلکہ پیغمبر کا کام اللہ کے راز کو چھپانا ہے۔ زور سے بولو، اللہ کے راز کو چھپانا ہے۔ تو اسلام پوچھنے کی چیز ہے، پوچھتے رہنا، ایمان پوچھنے کی چیز ہے، پوچھتے رہنا، نماز پوچھنے کی چیز ہے، پوچھتے رہنا، اور ادھر دیکھو قیامت کی نشانیاں پوچھنے کی چیز ہے، پوچھتے رہنا، مگر قیامت کے بارے میں مت پوچھنا، کیونکہ قیامت راز الہی کا نام ہے، قیامت سر الہی کا نام ہے، قیامت اللہ کے بھید کا نام ہے، اور نبی کا کام اللہ کے بھید کو، راز کو کھولنا نہیں بلکہ چھپانا ہے۔ ابھی آپ نے ایک حدیث سن لیا، اجازت دیجئے تو میں دوسری سناتا ہوں۔ ارے بولو اجازت ہے، زور سے بولو اجازت ہے۔ اگر آپ اجازت دیں گے تو سناؤں گا، ورنہ اپنی تقریر کو ادھر دیکھیے، زیادہ سے زیادہ 1:30 بجے کے اندر اندر اپنی تقریر کو سمیٹوں گا۔ اجازت ہے؟ اگر اجازت ہے تو بہت شاندار ایک اور حدیث سنانا چاہتا ہوں، لیکن لگتا ہے کہ آپ تھک گئے۔ ارے بولو تھکے تو نہیں، زور سے بولو تھکے تو نہیں۔ ادھر دیکھو، موضوع کی کمی نہیں ہے، آپ جس موضوع پر کہو اسی موضوع پر تقریر ہوگی، لیکن ادھر دیکھیے، آج میں نے سوچا تھا کہ معراج شریف کے موضوع پر تقریر کروں، لیکن دیکھا کہ آپ کا نقشہ بدلا ہے، تو میں نے بھی اپنی تقریر کا نقشہ بدل دیا۔ اب میں آپ کو دوسری حدیث سنانا چاہتا ہوں، اجازت ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سنو، مشکاہ شریف جلد اول باب الکبائر صفحہ نمبر 17 کی حدیث سنو۔ اللہ اللہ، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قیل وما ہن یا رسول اللہ فقال الشرک باللہ والسحر واکل الربا واکل مال الیتیم وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق وتولی یوم الزحف وقذف المحصنات۔ نبی نے ارشاد فرمایا 7 چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے ضرور بچا کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ 7 چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں ہلاک کر دیں گی، تمہیں برباد کر دیں گی، تمہاری نسلوں کو مٹا دیں گی۔ صحابہ نے عرض کیا وہ 7 چیزیں کیا ہے؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا پہلا نمبر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، دوسرا نمبر کسی مسلمان کو برباد کرنے کے لیے جادو سیکھنا سکھانا، تیسرا نمبر کسی غریب مسلمان کی مدد نہ کرنا، ان کی غربت کی وجہ سے ان کے پیسے سے رشوت کھانا، چوتھا نمبر کسی غریب مسلمان کے مال پر، زمین جائیداد پر ناجائز قبضہ کر لینا، پانچواں نمبر کسی کا ناحق خون بہانا، چھٹواں نمبر دین کی بات آ جائے تو پیٹھ دکھا کر بھاگنا، ساتواں نمبر پاک دامن مرد یا عورت پر جھوٹا الزام لگانا۔ یہ 7 چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں ہلاک کر دیں گی، تمہیں برباد کر دیں گی۔ اس لیے شرک سے توبہ کرو، جوا سے توبہ کرو، جادو سے توبہ کرو، سود خوری سے توبہ کرو، ناحق مرڈر کرنے سے توبہ کرو، ناحق خون بہانے سے توبہ
तौबा करो, किसी पर झूठा इल्जाम लगाने से तौबा करो, बुग़्ज़ो इनाद से तौबा करो, गीबत चुगलखोरी से तौबा करो, अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह से माफी मांगो। अल्लाह बड़ा रहीम व करीम है, उसकी रहमत का दरवाजा हर वक्त खुला है। अगर बंदा तौबा करेगा, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देगा। इधर देखिए, तौबा कान पकड़ के तौबा तौबा नहीं है। ए बाबू लोग 15-20 मिनट और बर्दाश्त करो, सही से बैठो, 15-20 मिनट और बर्दाश्त करो। इधर देखिए, कान पकड़ के तौबा तौबा नहीं, तौबा का मतलब गुनाहों पे शर्मिंदा होना, गुनाहों पे आंसू बहाना, अल्लाह से ये वादा करना, ये अल्लाह आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा, ये अल्लाह अब तक मैं नमाज नहीं पढ़ता था, मैं तौबा करता हूं, आज से मैं नमाज की पाबंदी करूंगा। ये अल्लाह अब तक मैं पड़ोसियों को परेशान करता था, आज से मैं तौबा करता हूं, अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करूंगा। ये अल्लाह अब तक मैं सूद और रिश्वत खाता था, आज से मैं तौबा करता हूं कि अब मैं सूद और रिश्वत नहीं खाऊंगा। ये है तौबा, दिल से तौबा, अल्लाह की बारगाह में रोना, गिरगिराना, माफी मांगना। हदीस में है अत्तौबतुन नदामत, तौबा शर्मिंदा होना है, गुनाहों पे रोना है, गुनाहों पे आंसू बहाना है, अल्लाह से आहद करना है, ये अल्लाह आज से मैं गुनाह और पाप नहीं करूंगा। एक बात और सुनते चलिए, एक है गुनाह करना, जोर से बोलो, एक है गुनाह करना और एक है गुनाह का डंका बजाना। अरे बोलो, एक है गुनाह करना, जोर से बोलो, और एक है गुनाह का, जोर से बोलो, डंका बजाना, यानी गुनाह का प्रचार करना, ऐलान करना। जानते हैं, गुनाह करना तो गुनाह है, लेकिन सबसे बड़ा गुनाह यह है कि इंसान गुनाहों का प्रचार करे, गुनाहों का डंका बजाए। ऐ चैनल वाले बच्चों, कान खोलकर सुन लो, गुनाह करना तो गुनाह ही, लेकिन गुनाह का प्रचार करना, गुनाह को शेयर करना, गुनाह का डंका बजाना, यह सबसे बड़ा गुनाह है। गुनाह पर पर्दा डालना जरूरी है, गुनाहों को छुपाना जरूरी है, गुनाह का डंका बजाना, गुनाह का ऐलान करना, यह सबसे बड़ा गुनाह है। अगर किसी से गलती हो जाए तो आपका फर्ज है पर्दा डालो, ये नहीं कि छोटा सा टुकड़ा काट करके उसको खूब शेयर करो, ताकि जो लोग गवाह नहीं थे वो सब उसके गुनाह पर गवाह बन जाए। तो गुनाह करना गुनाह, और गुनाह का डंका बजाना, गुनाह को शेयर करना, गुनाह का प्रचार करना, यह सबसे बड़ा गुनाह है। इसलिए आपसे भी गुजारिश है, ऐ हमारे बच्चों, आपसे भी गुजारिश है, मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो। मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। इजाजत दीजिए तो मैं आपका 10 मिनट और वक्त लूं, इजाजत है?